دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب عمران خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. طوفان باد و بارہ کے باوجود آپ تشریف لے آئے. یہ آپ کی عدم موجودگی میں کہہ رہا تھا. میں اب بھی کہتا ہوں, میں جب آپ نے کہا کہ بھائی بڑا یہی راستے میں رکاوٹیں, میں نے کہا یہی رکاوٹیں عمران خان اور اقتدار کے درمیان ہیں, اس لیے ان رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوں. انہوں نے کہا ان کے منہ پہ کہنا, میں نے کہا منہ پر کہنا. دیکھیں مشتاق, یہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو تیاری کرواتی ہیں. اگر آپ کا کوئی مشن پاور میں آ کے کوئی بڑی مشن ہے تو جتنی بڑی رکاوٹوں سے آپ گزرتے ہیں اتنی آپ کی بہتر پریپریشن ہوتی ہے. میں آج تک سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو زیادہ دیر مل جاتی اس ٹیم کے ساتھ بجائے 4 سال میں اقتدار میں آنے کی, تو وہ شاید اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کر دیتے. دیکھیں, ایک جو آپ کی صرف میری تیاری نہیں ہونی ہوتی, میرے ساتھ ٹیم کی تیاری ہونی ہوتی ہے. اور وہ ٹیم کی, اگر آپ کی پاور پالیٹکس آپ کی مشن نہیں ہے, آپ کا اگر ملک میں تبدیلی لے کے آنا ہے, تو وہ آپ کو یہی مرحلے تیار کرتے ہیں بڑے کام کرنے. لیکن کل بائی الیکشن ہو رہے ہیں لاہور میں, اس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو 3-4 ماہ میں 3-4 الیکشنز آ چکے ہیں, اور ہر الیکشن میں جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈارک ہارس ثابت نہیں ہوا, اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. حالانکہ یہاں پر دیکھیں جازی خان, پھر لاہور میں میاں معراج الدین صاحب کے صاحبزادے, اور پھر اب ظہیر عباس کھوکر. اچھا, یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ کوئی غیر معروف لوگ نہیں تھے, اپنے اپنے شہروں میں لوگ ان کو جانتے تھے. یہ ادروائز بھی جیت کے آئے ہیں, ظہیر کھوکر پہلے بھی جیت کے آیا ہے, لیکن وہ پھر پیٹریاٹ میں چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جازی خان, پھر لاہور اور ظہیر عباس کھوکر, ٹیم کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی کوئی بہتر نہیں ہے. مشتاق صاحب, ایک ایک چیز کر کے دیکھیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بائی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا کا کیوں سوچا. 2002 کے بعد ہم نے کوئی جنرل الیکشن نہیں لڑی, وہ آخری الیکشن تھی. اس کے اندر ایک نیا پورا ہماری پود تیار ہوئی ہے جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, اور ہم نے ان الیکشن میں سے ہر الیکشن میں سیکھا کہ ہماری کیا کیا کمزوریاں تھیں. جو یہ الیکشن ہے, یہ جو کل کی الیکشن ہے, یہ سب سے بہتر تیاری سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہم. جو یعنی کہ جو ہم نے دیکھا حلقہ 123 میں ہماری کمزوریاں تھیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دھاندلی کے طریقے کیا استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک منٹ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 الیکشن ہوئے ان میں دھاندلی ہوئی؟ نصرت, میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے سب میں دھاندلی ہوئی ہے. ایک دیکھیں, سب سے پہلے تو دھاندلی پیکیجز اناؤنس. آپ ہندوستان میں اگر آپ الیکشن کر کے دکھائیں, الیکشن کمیشن بیٹھا ہو اور آپ سٹنگ گورنمنٹ پیکیج اناؤنس کریں, فوری وہ آپ کو الیکشن کو جانے بھی نہیں دیتے. وہ تو سرکاری ٹرانسپورٹ میں وزیر اعظم. اچھا نہیں سر, یہ دونوں نون نے دیکھو ہم یار فوکس 2008 کے الیکشن میں نون نے جیتے ہیں یہ الیکشن. اچھا, کل جو الیکشن ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیے کہاں کہاں آپ نے فالٹ لائنز دیکھی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں نے کور کی ہیں, تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ کہاں ہاتھ ہوتا ہے. پیکیجز کو چھوڑیں, بٹ یو نو وی لیٹس کم ٹو دا نیٹی گریٹی آف اٹ. آپ سوچیں نا, کل آپ نے ٹیم اتارنی ہے, کہاں آپ نے دیکھا ہے ہماری سلپ کمزور ہے, کہاں آپ کا کیچ نہیں پکڑا جا رہا, اور اب ہے کہ یو فیل کانفیڈنٹ. نصرت, بالکل کامیابی کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈیفیٹ کے بعد آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ کدھر غلطی ہوئی. تو ہم نے بڑا 123 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پبلک نکلی نہیں, 45,000 ووٹ ان کو پڑ گیا ہے. ہمارا 6,000 ووٹ انہوں نے ضائع کر دیا کہ جی وہ ٹھپا ادھر تھوڑا سا باہر تھا تو ادھر تھا تو ادھر, تو 10,000 بجائے ہمیں کوئی 15,000 پڑھنے کے ہمیں 10,000 پڑتا ہے. لوگ نکلتے نہیں ہیں اور ان کو 45,000 ووٹ پڑ جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پوری ہوم ورک کیا. ہم نے پھر الیکٹرل لسٹ نکالی جو ان کے پاس تھی. ہمارے پاس کوئی اور الیکٹرل لسٹ ہے, ان کے پاس کوئی اور الیکٹرل لسٹ ہے. اس میں ہم نے 14,000 بوگس ووٹ پکڑا ہے. 14,000 جو ہم نے آج الیکشن کمیشن کو ہم نے کل پورا تفصیل سے پروف سے, یعنی آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے, ایک ایسے پلاٹوں کے اوپر ہم نے جا کے چیک کیا, لوگوں نے انہوں نے 15 ووٹ لکھائے ہوئے, وہاں پلاٹ گھر ہی نہیں ہے اس پلاٹ کے اوپر, اور 15 ووٹ لکھوائے ہوئے. نہیں تو کل یہ 14,000 بندے ووٹ ڈالنے کے ایلیجیبل ہوں گے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یا نہیں؟ ہم نے جی اگر الیکشن کمیشن نے آپ کی یعنی داد فریاد نہیں سنی تو عمران صاحب یہ 14,000 ووٹ تو کاسٹ ہو جائیں گے. 2 چیزیں ہوئی نا. ایک تو ہم نے الیکشن کمیشن سے, کیونکہ ایک تو اور آپ نے پتا ہے کہ پکڑے گئے, پریزائڈنگ آفیسر پکڑا گیا شیر کے اوپر ٹھپے لگاتا ہوا, باقاعدہ ریڈ ہوئی. یہ تو آج سسپینڈ اخبار میں آیا, سسپینڈ کر دیا. شیر کے اوپر وہ ٹھپے لگا رہا تھا, اور ادھر 123 کے بھی پرچے ملے ہیں, اور ادھر نیوز میڈیا پورا گیا وہاں, اور وہ بھاگے وہاں سے, اور ان کے اوپر آج گورنمنٹ نے, سینٹرل گورنمنٹ نے کرمنل پروسیڈنگ اناؤنس کر دی ہے.
تو ایک تو وہ تو صاحب ریڈ ہینڈ پکڑے گئے نا کہ یہ جو ٹھپے لگائے جا رہے تھے کہ ایک دم لوگ آتے نہیں اور ووٹ اندر نکلا ہے. لیکن دوسری جو چیز یہ جو ہم نے پکڑے ہیں خود اپنے طور پہ الیکٹرل لسٹ ہم نے پوری چیک کی اور اس میں ہم نے بوگس ووٹس ایک ایک ہم نے نام دکھائے ہیں جن کی 4 پولنگ اسٹیشن میں ووٹ لکھی ہوئی ہے ایک آدمی کی. پھر آئی ڈی کارڈز ہی نہیں ہے اور ان کو ووٹنگ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. یہ ساری ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کریں اس سب کے اوپر. آپ انکوائری کریں اور اگر ریزلٹ ود ہولڈ کریں جب تک آپ کی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہم الیکشن پوسٹ پون نہیں کر رہے. جو الیکشن ریزلٹ آپ نے روکے جیتنے والا کینڈیڈیٹ کبھی یہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. نہیں ایک منٹ اب وہ اگر ہم پوسٹ پون کہتے ہیں تو جیتنے والا انہوں نے کہا ہم پوسٹ پون بھی کروا سکتے تھے کیونکہ جب ہم نے پکڑ لیا یہ سارے میڈیا پہ آ گیا کہ ان کے پریزائڈنگ الیکشن کمیشن کے آفیسرز ٹھپے لگا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پوسٹ پون کریں الیکشن. ہم نے کہا پوسٹ پون نہ کرو, ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کل ہی ہو. لیکن یہ جو 14,000 ہم نے لسٹ دی ہے اس کی کم از کم انویسٹیگیشن کرا. اب انہوں نے نصرت نے جو کیا اگر انہوں نے ووٹ پول کروا دی ہے. ہاں صاحب لیکن 2008 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہ سیٹ جیتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ جیت گئے تو ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوا پھر؟ میں دو علیحدہ چیزیں کرتا ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائی الیکشنز کے اندر جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے سٹاف کے اوپر اس میں آپ اپوزیشن کے لیے بائی الیکشن جیتنا ناممکن کر دیا. لیکن ہم نے اپنی یہ تیاری کی اس باری پوری. ہم نے باقاعدہ الیکٹرل لسٹ نکال لی جن کے اندر ڈسکریپنسیز پوری پوائنٹ آؤٹ کی اور ثبوت کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کو دی. اس کے باوجود میں یہ آج انشاءاللہ کل کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. میں ٹرننگ پوائنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کا اگر یہ کل ہار گئے الیکشن پنجاب کا یا کلوز بھی ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ لاہور ان کا گڑھ ہے. یہ ہے رائیونڈ اس کے بیچ میں ہے اس جدھر الیکشن ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں تو پھرا ہوں باقاعدہ الیکشن ساری ایریاز کور کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ماحول آیا ہے اور ایک آج جو پولز بھی نکلے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کل جیت رہی ہے. میرا سر ایک سوال ہے, آپ نے دستی والا الیکشن لڑا؟ نہیں. آپ نے اصغر جٹ والا برے والا الیکشن لڑا؟ جی نہیں. آپ نے فیصل آباد والا بائی الیکشن لڑا؟ جب آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک ماہ پہلے آپ نے الیکشن میں نہیں گئے بائی الیکشن میں لیکن آپ ایک الیکشن کو کیسے اس کو بنا کے آپ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے گا اور پورا جو ہے نا ایک پورا نقشہ ہی الٹ جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں الیکشن کئی الیکشن اور پہلے کیوں نہیں لڑے بس یہ 3 الیکشن کیوں نہیں لڑے آپ نے؟ میرا خیال ہے لاہور ایک فیکٹر رہا ہوگا. میں پہلے کلیئر کر دوں. دیکھیں دیہات کی الیکشن کی اور ڈائنامکس جو آپ نے دستی کا دیکھ لیا کہ آپ جعلی ڈگری وغیرہ بھی وہ اور ڈائنامکس ہے. یہاں جو چینج آتی ہے وہ شہروں سے آتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو انقلاب میں تب 17-18 سال کا تھا ہمارے سامنے چینج آیا ہے. صرف شہروں سے شروع ہوا ہے, جی ٹی روڈ کے شہروں سے شروع ہوا ہے اور پھر پھیلا سارے پاکستان میں. یہ جو لاہور ہے یہ کی ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. لاہور کی الیکشن ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے سارے پنجاب کی الیکشن کی اور پنجاب سیٹ کرتی ہے باقی سارے پاکستان کی. یہ جو الیکشن ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ اگر اس الیکشن کے اندر اس کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی ایک تو شو کرے گا کہ سٹنگ گورنمنٹ سے لوگ خوش نہیں ہیں پنجاب کی گورنمنٹ سے, ایک تو یہ آئے گا. دوسرا یہ شو کرے گا کہ ایک اس وقت جو تحریک انصاف کے پاس جو ایک نیا ووٹ بینک بن رہا ہے وہ سامنے آئے گا. ایک اور تیسری چیز بھی ہم نے ایک اور دوسری چیز نوٹس کی کہ الیکشن ہمیں